جیسے ایف ڈی کا معاملہ ہے، جسے دیکھو اپنے بچے کا کیا کرا کے بیٹھا ہوا ہے، ایف ڈی کرا کے بیٹھا ہوا. کیا مطلب ہے فکس ڈپوزٹ کا مطلب کیا ہے؟ آپ کچھ کر رہے ہیں کہ آپ پیسہ جمع کر دیے، 20 سال بعد 22 سال بعد آپ انٹرسٹ کے ساتھ پیسہ واپس لیں گے. یہ نشہ آپ کے اوپر کہاں سے سوار ہو گیا بھائی؟ جو اللہ آپ کو آج کھلا رہا ہے، جس نے کہا کہ بھائی میں تمہیں جو اولاد دے رہا ہوں، نحن نرزقکم وإياکم، ان کو بھی روزی میں دوں گا اور تمہیں بھی روزی میں دیتا ہوں. کوئی اور نہ تمہیں روزی دیتا ہے نہ تمہاری اولاد کو دیتا ہے. جب میں نے اپنے اوپر روزی کی ذمہ داری رکھی ہے، پھر اس کی فکر تم 20 سال بعد کے لیے کر رہے ہو اور اس کو سود کھلانے کی فکر میں ہو اور LIC میں پیسہ جمع کر رہے ہو حرام پہ حرام. یہ جو کہا تھا نا LIC میں کہ زندگی کے ساتھ بھی اور زندگی کے بعد بھی، جان لیجیے کہ زندگی کے ساتھ کا مطلب یہ کہ زندگی میں بھی گناہ اور زندگی کے بعد کا مطلب زندگی کے بعد بھی گناہ ہی گناہ. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سواء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم مصلیان کرام، گزشتہ جمعہ ہمارا سود کے مسئلے پر بیان سنے تھے. یہ بات آپ حضرات کے گوشے گزار کی گئی تھی کہ سود اسلام کی نظر میں حرام ہے، اور سود ہے کیا اس کی تعریف بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی. اور یہ بات بتلائی گئی تھی کہ سود کا استعمال جو لوگ کرتے ہیں یا سودی معاملات میں جو لوگ ملوث اور گرفتار ہیں، ان کی کیا سزا ہے کل قیامت کے دن، ان کی کیا کیفیت ہوگی. اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی میں نے آپ کو بتلائی تھی کہ جتنا زیادہ شدت اور سختی کے ساتھ سود کے معاملات میں اللہ تبارک و تعالی نے آیات نازل کی ہیں اور ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اتنا زیادہ ناراضگی کفر کے علاوہ کسی اور گناہ میں نہیں دکھتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ سود اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں انتہائی مقبوض عمل ہے، اور سودی معاملات میں ملوث رہنے والوں کے لیے باضابطہ جنگ کا الٹیمیٹم دیا گیا ہے. اتنا سخت الٹیمیٹم کسی اور گناہ میں نہیں دیا گیا ہے کہ اگر سود کے کام میں تم ملوث رہتے ہو اور سودی کاروبار تمہارا ہے تو تم اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ اس کا رسول تمہارے لیے جنگ کا اعلان کر رہا ہے. لہذا گزشتہ جمعہ جن باتوں کو آپ کے سامنے رکھا گیا تھا، اس سے آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھانا مقصد تھا کہ سود انتہائی قبیح عمل ہے، انتہائی برا عمل ہے. سود کی ایک تعریف تو یہ کی گئی تھی آپ کے سامنے کہ ہر وہ زیادتی جو بغیر عوض کے ہو وہ سود ہے. جیسے میں نے آپ کو مثال کے طور پہ یہ بات بتلائی تھی کہ آپ کسی کو 100 روپے دے رہے ہیں اور اس سے آپ 110 روپے لے رہے ہیں، تو 100 روپے تو 100 روپے کے بدلے میں ہے، لیکن یہ 10 روپے ایسا ہے جس کا کوئی عوض سامنے موجود نہیں ہے. یہ عوض سے خالی ہے، یہی ہے سود. یہ تو سود ہوا ہے جو قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی سود کی ایک تعریف کی ہے، یعنی سود کی ایک اور قسم کا بیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 6 چیزوں کا باضابطہ آپ نے متعینہ طور پر 6 چیزوں کو ذکر کیا اور کہا کہ ان چیزوں کا جب آپس میں تم لین دین کرو تو 2 چیزیں وہاں پائی جانی ضروری ہے. نمبر 1 نقد معاملہ ہو، اور نمبر 2 کمی زیادتی کے ساتھ معاملہ نہ ہو.
یعنی باضابطہ برابر سرابر معاملہ ہو. 6 چیزوں میں کھجور، نمک، جو، گیہوں، اس طرح کی 6 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کی. لیکن متعینہ طور پر اس کے اندر کوئی علت ہے جس کی بنیاد پر ان 6 چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. علت کے سلسلے میں علماء کا الگ الگ رائے ہے، لیکن جو رائے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ایسی ہے کہ وہ باہم ایک جنس ہو، یعنی دونوں طرف جنس ایک ہو. جیسے گیہوں کو آپ بیچ رہے ہیں گیہوں کے عوض، تو ادھر بھی گیہوں ہے ادھر بھی گیہوں ہے، دونوں ایک چیز ہے، دونوں کی جنس ایک ہے. اور دوسری چیز جنسی ہونے کے ساتھ ساتھ، ایک جنس ہونے کے ساتھ ساتھ وہ دونوں چیز کیل اور وزن کے ساتھ اور پیمائش کے ساتھ بیچی جاتی ہو، یعنی تول کر یا وزن کر کے یا ناپ کر وہ چیز خرید و فروخت کی جاتی ہو. تو ایسی کوئی بھی چیز ہوگی جہاں جنس ایک ہوگا اور ناپ تول کر بیچا جاتا ہے، تو وہاں پر اگر آپ کمی زیادتی کے ساتھ لین دین کریں گے، کسی کو آپ 1 کلو گیہوں دے کر کہیں گے آپ مجھے 1.5 کلو گیہوں دیں، تو یہ بھی کیا ہے؟ سود ہے. اور ادھار بھی معاملہ نہیں کر سکتے کہ آج میں آپ کو 1 کلو گیہوں دے رہا ہوں، اس کے بعد آپ مجھے 1 کلو گیہوں کل واپس کریں گے، کل واپس کریں گے. یعنی قدر مال جنس جہاں پائی جائے گی وہاں نہ کمی زیادتی جائز ہے اور نہ ہی ادھار جائز ہے، بلکہ یدم بیدین یعنی نقد معاملہ آپ کو کرنا ہوگا. لہذا اس طریقے سے کوئی بھی معاملہ اگر دنیا میں ہو رہا ہے کہ جنس ایک ہے اور کیلی چیز ہے یا وزنی چیز ہے یا پیمائشی چیز ہے اور اس کا تبادلہ ہو رہا ہے ایک دوسرے سے، اور اگر کمی زیادتی سے ہو رہا ہے تو وہ بھی سود کے زمرے میں داخل ہو جائے گا. بہرحال ایک ہے ربا الفضل اور ایک ہے ربا القرآن، ربا النسیہ، الگ الگ نام اس کو فقہ کے اندر دیا گیا. ایک ربا وہ ہے جس کا باضابطہ قرآن کے اندر ذکر ہے، ایک ربا وہ ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان کیا ہے. بہرحال قرآن اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت اسلامیہ میں سود کو حرام کیوں کیا ہے، اس کے پیچھے حکمت اور مصلحت کیا ہے. تو سب سے پہلی بات جو قرآن کریم میں وہ یہ ہے جو میں نے آیت آج خطبے میں پڑھی کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. سب سے پہلی بات جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقات کو بڑھا دیتا ہے. دیکھیے سود اور صدقہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، دونوں بالکل الگ الگ چیز ہے. سود کے اندر ہوتا کیا ہے کہ کسی سے نفع حاصل کیا جاتا ہے بغیر عوض کے، اور خیرات اور صدقات کے اندر کیا ہوتا ہے کسی کو نفع پہنچایا جاتا ہے بغیر عوض کے. آپ کسی کو 100 روپے اٹھا کے صدقہ دے رہے ہیں تو آپ سامنے والے کو فائدہ پہنچا رہے ہیں بغیر کسی عوض کے. اور سود کے اندر آپ سامنے والے سے 100 سے زیادہ 150 لے رہے ہیں، فائدہ حاصل کر رہے ہیں بغیر عوض کے. دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے. اور بظاہر یہ دکھ رہا ہے کہ سود کے اندر ظاہری اعتبار ایسا آپ کو لگ رہا ہے کہ مال بڑھ رہا ہے، اور زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات کے اندر آپ کو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ مال گھٹ رہا ہے. لیکن اس فلسفے کو اسلام نے بالکل الٹ دیا اور کہا قرآن کے اندر یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات کہ اللہ تبارک و تعالی سود کو تو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. یہ کیسے؟ اس کی تفصیل اس طور پر کی گئی ہے کہ اخروی اعتبار سے تو یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کل سودی معاملات جو لوگ کر رہے تھے اس کا ان کو کوئی اجر اور بدلہ نہیں ملے گا، بلکہ ان کے لیے اور وبال جان بن جائے گا اور اس کے لیے وہ عذاب کا ایک ذریعہ بن جائے گا، سزا حاصل کرنے کا ایک وسیلہ بن جائے گا. اور اس کے برخلاف جو صدقات اور خیرات آپ خرچ کر رہے ہیں یہ کل قیامت کے دن کئی گنا بڑھ کر آپ کو ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیک عمل کا بدلہ 700 گنا تک دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ کوئی چیز صدقہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے. اس طور پر محفوظ رکھتا ہے کہ اگر آپ چھوارا دے رہے ہیں صدقے میں تو اس چھوارے کو، اس کھجور کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس رکھ کے اس طریقے سے پرورش کرتا ہے جیسے انسان اپنے بچے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ چھوارا پہاڑ سے بھی زیادہ بڑا ہو جاتا ہے عمل کے اعتبار سے. تو یہ ہے تو حدیث میں موجود ہے کہ باضابطہ کل آخرت کے دن آپ کا صدقہ بڑھ کر آپ کو ملے گا، اور یہ جو سودی معاملات آپ نے کیا ہے وہ آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا. اور دنیاوی اعتبار سے اس کو اس طرح سے مفسرین کرام نے واضح کیا ہے کہ دیکھیے عام طور پر سود کے پیسے کے اندر برکت نہیں پائی جاتی ہے. عام طور پر سود
کا جو پیسہ انسان کے پاس ہوتا ہے اس میں وہ برکت کو محسوس نہیں کرتا ہے، کہیں نہ کہیں پیسہ ملیا میٹ ہو ہی جاتا ہے، پیسہ آخر کار تباہ اور برباد ہو ہی جاتا ہے۔ یہاں تک کہ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ سودی معاملہ جو لوگ لگاتار کرتے ہیں 2-3 پشت جاتے جاتے ان کے یہاں غربت اور محتاجگی آ جاتی ہے، 2-3 پشت جاتے جاتے ان کے یہاں غربت اور محتاجگی لوٹ آتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو سود پر پورا اس کا نظام تیار تھا، مالداری کا، تونگری کا، وہ بالکل آگے چل کے بھسم ہو جاتا ہے اور نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ اس کے برخلاف جو لوگ صدقات دیتے ہیں، تجربہ بھی یہ چیز ہے، شاید اس چیزوں کو صدقہ دینے سے کسی کا مال گھٹا ہو، برکت تو ہے ہی ہے، اور ایک کا آپ کو کئی گنا دنیا میں ہی ملتا ہے بہت سی مرتبہ۔ اگر آپ اپنی زندگی کے اندر غور کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ بہت سی جگہوں پر میں نے چند پیسہ خرچ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا کام میرا کروا دیا آسانی کے ذریعے۔ یہ ہوتا بھی ہے دنیا میں، یعنی بظاہر بھی یہ ساری چیزیں دنیا میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ صدقات کے بدلے تو ہماری زندگی کے اندر، ہمارے مال کے اندر، ہماری اولاد کے اندر برکت ظاہر ہوتی ہے، اور سود کے ذریعے بے برکتی کا ظہور ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ صاف بات ہے کہ بھائی جو سودی معاملات اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ میں اس کو مٹا دیتا ہوں، لہٰذا اس کا مٹنا ہے۔ آج آپ کو دکھ رہا ہے کہ مٹ نہیں رہا ہے، دکھ رہا ہے کہ مال بڑھ رہا ہے، لیکن آخر کار اس کا انجام یہی ہوگا، اور اگر دنیا میں نہیں بھی ہوتا ہے تو پھر آخرت کے دن تو یہ آپ کے لیے جان کے لیے وبال بن ہی جائے گا۔ بہرحال یہ تو ہو گیا کہ جو آپ سودی کام کر رہے ہیں اس کا کیا نقصان ہو رہا ہے آپ کو اخروی اعتبار سے۔ اب یہ غور کرنے کی چیز ہے کہ آخر اتنا سخت جنگ کا الٹیمیٹم کیوں دیا گیا سود کا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے اسلام کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ ایک تو مال ایک جگہ جمع نہ ہو، بلکہ مال سب تک تقسیم ہو، سب کو کچھ نہ کچھ مال حاصل ہو، اور دوسرا نقطہ نظر اسلام کا یہ ہے کہ بے روزگاری نہ ہو، ہر انسان کے پاس کچھ نہ کچھ کام ہو۔ یہ اسلام کا نقطہ نظر ہے۔ یہ جو پورا سودی نظام ہے اس میں ان دونوں چیزوں پر چوٹ کی جاتی ہے۔ نمبر 1، اس میں مال ایک ہی آدمی کے پاس جمع ہوتا چلا جاتا ہے، اور دوسری طرف بے روزگاری بڑھتی چلی جاتی ہے۔ کیسے؟ اس کو آپ اس طریقے سے سمجھیں کہ ایک آدمی کے پاس پیسہ ہے، وہ اس پیسے کو سود پر قرض دے رہا ہے، زر کو زر سے بڑھا رہا ہے، پیسے کے ذریعے پیسہ نفع کما رہا ہے۔ اس کا حاصل کیا ہوگا کہ اس کے پاس لوٹ کر پیسہ زیادہ آتا چلا جائے گا، اور عمل کا بیچ میں کوئی دخل نہیں، یعنی کوئی اس نے اس پیسے کے ذریعے کوئی کام وہ نہیں کیا، بلکہ اسے اٹھا کر کسی کو قرض میں دے دیا اور اس کے ذریعے وہ نفع کما رہا ہے، اور نفع صرف یہی کما رہا ہے، تنہا تنہا بیٹھ کر، کسی اور کو درمیان میں نفع حاصل نہیں ہو رہا ہے، اور نفع کماتے بھی جا رہا ہے وہ، اور کوئی عمل اور کوئی کام بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ اسی پیسے کو تجارت میں لگاتا، فیکٹری قائم کرتا اور اس کے ذریعے نفع کماتا، تو دیکھیے اس میں ہوتا کیا، سارا نفع ایک آدمی کے پاس جمع نہیں ہوتا۔ کیوں؟ جب وہ فیکٹری لگا رہا ہے تو وہ جو بھی نفع پروفٹ کماتا اس میں سے وہ فیکٹری میں کام کرنے والے لوگوں کو بھی دیتا ہے تنخواہ، پھر اس کا مال جہاں جاتا ہے ڈسٹریبیوٹر کے پاس وہ بھی اس میں نفع کماتا، وہاں سے ہول سیلر کے پاس جاتا وہ بھی کچھ نفع کماتا، وہاں سے ریٹیلر کے پاس جاتا وہ بھی کچھ نفع کماتا۔ یعنی اگر جب عمل کا دخل ہوتا اور وہ سود کے ذریعے قرض کے ذریعے سود حاصل نہیں کرتا بلکہ اس میں عمل لگاتا، کام کرتا، اس کا فیکٹری اور کوئی چیز تیار کرتا، تو اس سے ایک تو فائدہ بہت سے لوگوں میں تقسیم ہوتا، جتنے لوگ درمیان میں واسطہ بن رہے ہیں سب میں مال تقسیم بھی ہوتا، اور اسی کے ساتھ اتنے لوگوں کو روزگار بھی ملتا۔ ایک طرف اس نے قرض اٹھا کر دیا اور اس سے وہ فائدہ لے رہا ہے، کسی کو روزگار ملا، دوسری طرف وہ اسی پیسے کا فیکٹری بنایا، فیکٹری میں بہت سے لوگوں کو روزگار ملا، ڈسٹریبیوٹر کچھ لوگ بنے ان کو روزگار ملا، کچھ لوگ ہول سیلر بنے ان کو روزگار ملا، کچھ لوگ آگے چل کے ریٹیلر بن رہے ہیں ان کو بھی فائدہ حاصل ہوا۔ تو اب دیکھیے آپ جب یہ سودی معاملات کر رہا تھا تو مال ایک جگہ جمع ہوتا جا رہا تھا، بے روزگاری بڑھتی جا رہی تھی، لیکن اسی سودی معاملات کو جب وہ سودی معاملات سے ہٹ کر باضابطہ عمل لایا، اس نے کوئی کام کیا، کوئی تجارت کیا، تو لوگوں کو فائدہ بھی ہوا اور لوگوں کو روزگار بھی ملا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مال تقسیم بھی ہوا اور ہر آدمی کچھ نہ کچھ فائدہ کمایا۔ تو یہ اس کا سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے سودی نظام کا، ایک تو لوگوں کو روزگار نہیں مل رہی ہے، دوسری طرف سارا مال ایک ہی آدمی کے پاس جمع ہوتا
چلا جا رہا ہے، عام عوام جو ہے وہ نقصان ہی نقصان میں ہے۔ دوسری بات، یہ جو انٹریسٹ ہے بینک کے اندر یہ بھی حرام ہے۔ حرام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ جو انٹریسٹ ہم کو اور آپ کو بینک سے ملتا ہے یہ حرام نہیں ہے۔ اس کے اوپر 50-60 سال پوری دنیا میں عالم اسلام میں بہت سوالات آئے، اور سوالات آنے کے بعد باضابطہ مجموع الفقہ الاسلامی ایک تنظیم ہے مکہ مکرمہ، اس کا ہیڈ آفس ہے۔ مجموع الفقہ الاسلامی میں پوری دنیا کے جو بڑے بڑے علماء کرام، ماہرین معاشیات، اقتصادیات میں جو لوگ ماہر ہیں، اکنامک میں جو لوگ ماہر ہیں، یہ تمام لوگ اس کے ممبر ہیں۔ تو وہاں باضابطہ یہ سوال آیا قریب 40-50 سال، جب بھی اس کا سیمینار یا پروگرام ہوتا تھا، لوگ سوال کہتے تھے انٹریسٹ کے بارے میں، ان سب چیزوں کے سلسلے میں۔ تو باضابطہ قریب 45 ملکوں کے 200 لوگوں نے اتفاق سے یہ فیصلہ کیا، یعنی 200 لوگوں میں علماء بھی تھے، ماہرین معاشیات بھی تھے، بینک سے جڑے ہوئے ماہرین حضرات بھی تھے۔ ان لوگوں نے باضابطہ یہ فیصلہ کیا اور یہ طے کیا کہ انٹریسٹ حرام ہے، اور اس کے اوپر پوری امت کا سمجھ لیجیے اجماع ہو گیا۔ لہٰذا یہ سوال اب نہیں رہا، کسی قابل ذکر تنظیم یا کسی قابل ذکر شخص کا کوئی اختلاف اب پایا نہیں جاتا ہے بینک کے انٹریسٹ کو حرام ہونے یا نہ ہونے کو لے کر۔ لہٰذا اس پر امت کا اجماع ہو چکا ہے۔ لیکن سمجھنا یہ ہے اصل کہ آخر بینک کا انٹریسٹ حرام کیوں ہے، بینک کا انٹریسٹ حرام کیوں ہے۔ اس کو آپ اس طریقے سے سمجھیں، میں نے آپ کو پچھلے ہفتے یہ بات کہی تھی کہ یہ سودی نظام کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ چند لوگوں کے پاس پوری دنیا کی دولت جمع ہوتی چلی جا رہی ہے اور عام عوام غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کیسے؟ اس کو آپ سمجھیے، اس کو اس طریقے سے سمجھیے کہ ایک بڑا تاجر ہے، وہ تجارت کے لیے 1 کروڑ روپے قرض لے رہا ہے بینک سے۔ کہاں سے قرض لے رہا ہے؟ بینک سے 1 کروڑ روپے وہ قرض لے رہا ہے تجارت کے لیے۔ اب یہ بتائیے بینک جو اس کو 1 کروڑ روپے دے رہی ہے وہ کس کا پیسہ ہے؟ وہ عام ڈپوزیٹر کا ہی تو پیسہ ہے، جو عام کھاتہ دار ہے، جو عام عوام ہے، ہمارا جس نے بینک کے اندر اپنا پیسہ جمع کر رکھا ہے، وہی پیسہ تو اٹھا کر وہ قرض میں دے رہا ہے تاجر کو، وہی پیسہ ہے نا، ہمارا اور آپ کا عام عوام کا پیسہ ہے۔ اب بینک نے اٹھا کر ایک بڑے تاجر کو 1 کروڑ روپے بطور قرض دے دیا اور کہا کہ بھائی ہم 15% تم سے اس کے اوپر انٹریسٹ دیں گے، یعنی تمہیں جب لوٹانا ہوگا تم کتنا لوٹاؤ گے؟ 1 کروڑ 15 لاکھ۔ اب وہ 1 کروڑ روپے سے تجارت شروع کرتا ہے تاجر، اور تجارت شروع کرنے کے بعد مان کر چلیے کہ اس کو 100% نفع حاصل ہو جاتا ہے، یعنی 1 کروڑ کا کتنا ہو گیا اس کے پاس؟ 2 کروڑ روپے۔ پورے پیسے کا فائدہ اس نے کتنا حاصل کیا؟ پورا 100%۔ اب 2 کروڑ روپے اس نے جو حاصل کیا وہ ان عوام کے پیسوں سے حاصل کیا، اور اب وہ بینک کو جو دے رہا ہے وہ کتنا دے رہا ہے؟ 15 لاکھ روپے وہ بینک کو دے رہا ہے، 85 لاکھ روپے وہ خود رکھ رہا ہے۔ اب بینک یہ کرتی ہے کہ وہ 15 لاکھ میں اس کا جو کمیشن ہے، اس کے جو اخراجات ہیں، اس کو وہ کاٹ کر 6-7% جو ہے وہ عام عوام کو وہ دیتی ہے، 6-7% وہ عوام کے اندر تقسیم کرتی ہے۔ جیسے مان کے چلیے میں نے 100 روپے جمع کر رکھا ہے بینک کے اندر، تو مجھے بینک 107 روپے دے رہی ہے، تو مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی مجھے فائدہ ہو رہا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے فائدہ ہو رہا ہے۔ حالانکہ آخر غور کیا جائے تو یہ پتہ چلے گا کہ میرے پیسے سے جو فائدہ کمایا گیا تو 100 گنا کمایا گیا ہے، اس کے بالمقابل میں مجھے جو دیا جا رہا ہے تو کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ 100 روپے کمایا گیا اور مجھے دیا جا رہا ہے کتنا؟ 7 روپے۔ کتنا دیا جا رہا ہے؟ 7 روپے۔ تو لہٰذا کوئی حیثیت تو یہ 100 کے مقابلے میں ہے نہیں۔ اب سنیے، ادھر تو یہ معاملہ ہوا، دوسری طرف یہ جو آپ کو 7 روپے دیا گیا، اس کے بدلے میں آپ سے 14 اور 15 روپے وصول کر لیا جاتا ہے، یعنی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، سارا فائدہ اس بڑے تاجر کو ہی ہو رہا۔ کیسے؟ اب دیکھیے، وہ جو 1 کروڑ روپے قرض دیا، اس کے ذریعے اس نے فیکٹری لگائی اور وہ 100% کمایا، تو فیکٹری وہ جس چیز کی بھی لگائی، اس نے جس چیز کو بھی اس نے بنا کر تیار کیا، جو بھی پروڈکٹ وہ مارکیٹ کے اندر لایا، اس میں وہ 15% بھی جوڑ دیتا ہے۔ جو 15% انٹریسٹ اس کو کس کو دینا ہے؟ بینک کو دینا ہے، وہ بھی وہ کاسٹ آف پروڈکٹ کے نام پر وہاں وہ اس کو جوڑ دیتا ہے۔ اب جوڑنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو سامان تیار ہو کر کل مارکیٹ کے اندر 100 روپے میں آنی چاہیے، وہ سامان کی قیمت ہوتی ہے بڑھ کر 115 روپے۔ کتنا ہوتا ہے؟ وہ جو 15 لاکھ روپے دے رہا ہے بینک کو، وہ تاجر اپنے جیب سے تو دے نہیں رہا ہے، وہ اسی پروڈکٹ پر اس کو جوڑ دیا، اس کے خرچے میں اس نے 15 لاکھ روپے بھی جوڑ دیے۔ اب وہ سامان جب مارکیٹ کے اندر پہنچا
تو اس کی قیمت جہاں 100 روپے ہونی چاہیے تھی، وہ 15 روپے جوڑنے کی وجہ سے اس کی قیمت کتنی ہو گئی؟ 115 روپے. اور ہم اور آپ جا کر وہ سامان خریدتے ہیں تو ہمیں وہ سامان کتنے میں مل رہا ہے؟ ہمارے ہی پیسے کے ذریعے تجارت کی گئی، نفع کمایا گیا، اور پھر اس کی قیمت بڑھا کر ہم سے 7 روپے ہمیں دیا گیا تو ہم سے 115 روپے وصول کر لیا گیا. کتنا وصول کر لیا گیا؟ 115 روپے. سارا نقصان کس کا ہوا؟ سارا پروفٹ کس کے پاس گیا؟ سارا فائدہ اس تاجر کو حاصل ہو گیا، اور سارا پیسہ کا نقصان یہ عوام، غریب عوام جو ہے اس کا ہوا کہ نہیں ہوا؟ جو چیز آپ کو 100 روپے ملتی ہے، اگر اس سے بینک 15 لاکھ روپے نہیں لیتا ہے انٹریسٹ قرض دے کر، تو وہ 1 کروڑ ہی سامان کا ریٹ رکھ سکتا اپنا، لیکن وہ تو 1 کروڑ 15 لاکھ روپے لے رہا ہے. تو 15 لاکھ روپے نکالے گا کس سے؟ وہ آخرکار نکالے گا آپ سے ہی، اور آپ نکال کر دے رہے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے آپ کو؟ ایک سامان جو 100 روپے مارکیٹ میں آنا چاہیے، جو آپ سوچتے ہیں نا مہنگائی بڑھ رہی ہے، کیوں بڑھ رہی ہے؟ اتنا زیادہ قرض جو اس کو بینک دے رہا ہے، وہ اتنا انٹرسٹ لے رہا ہے اس سے کہ وہ سامان کی قیمت اس سے سستا رکھ ہی نہیں سکتا ہے، اور اس کے علاوہ ٹیکس بھی لیتی ہے گورنمنٹ، تو وہ لامحالہ بڑھا کر ریٹ رکھے گا. سارا پیسہ کس کا گیا؟ کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ عام عوام کا سارا نقصان ہو رہا ہے. اور ہم آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں 100 روپے کی جگہ 107 روپے مل رہا ہے، لیکن وہی سامان جو آپ خریدنے جائیے گا تو آپ کو کتنا دینا پڑے گا؟ 115 روپے. اور سن لیجیے، اور یہ اگر اس کو نفع کے اندر، اس کو تجارت کے اندر نقصان ہو گیا، کس کو؟ تاجر کو. اگر تجارت اس نے کیا قرض دے کر اور اس کے اندر نقصان ہو گیا، اس نقصان کی بھرپائی بھی آپ عام عوام غریب بھرے گی. کیسے بھرتے آپ جان لیجیے. نمبر 1، اگر وہ اس پوزیشن میں ہو گیا کہ وہ قرض بینک کو نہیں واپس لوٹائے گا تو بینک دیوالیہ قرار دے دی جاتی ہے، اور بینک جب دیوالیہ قرار دیا جاتا ہے تو کس کا پیسہ ڈوبتا ہے؟ ہمارا اور آپ کا ہی تو ڈوبتا ہے. گورنمنٹ کا پیسہ تو ڈوبتا نہیں. کئی بینکوں کا آپ نے دیکھا 2000 کے اندر پورا کا پورا بینک دیوالیہ قرار دے دیا گیا، تو عام عوام سڑک کے اوپر بیٹھ کے رو رہی ہے. ایک تو یہ ہوا. دوسری طرف اگر اس کا کوئی نقصان ہو گیا، دیوالیہ کے صورت پہ چھوڑ دیجیے، کوئی حادثات پیش آ گئے، جیسے مان کے چلیے اس نے 1 کروڑ روپیہ لیا اور 1 کروڑ روپے لینے کے بعد وہ روئی کا فیکٹری لگایا اور اس فیکٹری کے اندر لگ گئی آگ. آگ لگنے کی صورت میں اس کا سارا مال جل کر راکھ ہو گیا، نقصان ہو گیا. اس نقصان کی بھرپائی بھی آپ اور ہم کریں گے. کیسے؟ اس کے لیے ان لوگوں نے طریقہ اختیار کیا انشورنس کا. انشورنس کمپنیاں ان لوگوں نے بنا دی. اب سارا نقصان کون بھرے گا؟ انشورنس کمپنی. اور انشورنس کمپنی میں کس کا پیسہ ہے بتائیے؟ ہمارا اور آپ کا ہی تو پیسہ ہے. آپ کا ہمارا حال یہ کہ ہم ایک گاڑی سڑک پر نہیں لا سکتے جب تک اس کو انشور نہیں کروا لیں. اب شاید آپ کی زندگی میں حادثہ ہو یا نہ ہو، آپ کو ہر مہینہ قسط ہر سال آپ کو رینیول کروانا ہے. آپ اپنی قسط بھرتے چلے جائیے، اور جب اس تاجر کا نقصان ہوگا تو وہاں سے اٹھا کے انشورنس اس کا نقصان بھر دے گی. یعنی جو بڑے سرمایہ دار ہیں وہ کسی بھی صورت میں نقصان نہیں اٹھا رہے ہیں. سارا نقصان آپ کو اٹھانا ہے، یا مہنگائی کی شکل میں، یا بے روزگاری کی شکل میں، یا بینک کے دیوالیہ ہونے کی شکل میں، یا انشورنس کمپنی میں قسط بھر بھر کر. یہ پورا گورکھ دھندا چل رہا ہے چند لوگوں کو مالدار بنانے کا اور عوام کا خون چوسنے کا. اسی وجہ سے سودی معاملات میں ملوث ہونے والے کے لیے حدیث میں آیا ہے کہ وہ اپنی ماں سے زنا کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک ایسا عمل ہے جس سے پوری قوم کو تباہی اور بربادی پر لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے. آج پوری کی پوری قوم غربت سے دوچار ہے، پوری کی پوری قوم بے روزگاری سے لاچار ہے، پوری کی پوری قوم قرض کے اندر ڈوبی ہوئی، پوری کی پوری قوم کی رات کی نیند خراب ہے. کیوں؟ کیا وجہ بنی؟ صرف یہ سودی نظام پورا کا پورا. اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ معمولی گناہ مت سمجھنا اس کو، گویا کہ تم اپنی ماں سے زنا کر رہے ہو. کتنا سخت انداز اسلام نے اتنا سخت انداز سود کو لے کر کیوں اپنایا ہے، کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کا نقصان ایک ایک عام غریب طبقے کو ہو رہا ہے. ذرا وہ غریب انسان جو بہت مشکل سے 2-4 روپے کما کے آ رہا ہے، وہ بھی انشورنس کے نام پہ سارا پیسہ اس کو سال کے اندر بھرنا پڑ رہا ہے انشورنس کمپنیوں کو. ایسا انشورنس کو لازم کر دیا گیا ہے. لہذا کم از کم مسلمانوں کو تو سودی معاملات سے بچنا چاہیے. اس کے لیے اسلام نے راستہ بھی دیا. انشاءاللہ میں اگلے اس کو پہلے بتاؤں کہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں اپنے پیسے کو بڑھانے کے لیے. تو ایک تو یہ ہے کہ جو مسلمانوں کے علاوہ جو قوم ہے ان کے یہاں سود کا بہت نظام اور رواج ہے. مسلمانوں میں کم از کم سود کے معاملات میں قرض والی بات پائی جاتی ہے کہ لوگ لون لے لیتے ہیں، یہ سارے معاملات پہلے تھے. مطلب یہ اس میں مسلمان تو ملوث ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. لیکن کچھ ایسی برائیاں ہیں جہاں کوئی آپ کو ضرورت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن صرف پیسے کو بڑھانا ہے، صرف سود حاصل کرنا ہے.
اس طرح کے معاملات میں بھی بہت تیزی کے ساتھ مسلمان ملوث ہو رہا ہے. جیسے ایف ڈی کا معاملہ ہے، جسے دیکھو اپنے بچے کیا کرا کے بیٹھا ہوا ہے، ایف ڈی کرا کے بیٹھا ہوا. کیا مطلب ہے فکس ڈپوزٹ کا مطلب کیا ہے؟ آپ کچھ کر رہے ہیں کہ آپ پیسہ جمع کر دیے، 20 سال بعد 22 سال بعد آپ انٹرسٹ کے ساتھ پیسہ واپس لیں گے. یہ نشہ آپ کے اوپر کہاں سے سوار ہو گیا بھائی؟ جو اللہ آپ کو آج کھلا رہا ہے، جس نے کہا کہ بھائی میں تمہیں جو اولاد دے رہا ہوں نحن نرزقکم وإياکم، ان کو بھی روزی میں دوں گا اور تمہیں بھی روزی میں دیتا ہوں. کوئی اور نہ تمہیں روزی دیتا ہے نہ تمہاری اولاد کو دیتا ہے. جب میں نے اپنے اوپر روزی کی ذمہ داری رکھی ہے، پھر اس کی فکر تم 20 سال بعد کے لیے کر رہے ہو اور اس کو سود کھلانے کی فکر میں ہو اور LIC میں پیسہ جمع کر رہے ہو حرام پہ حرام. یہ جو کہا تھا نا LIC میں کہ زندگی کے ساتھ بھی اور زندگی کے بعد بھی، جان لیجیے کہ زندگی کے ساتھ کا مطلب یہ کہ زندگی میں بھی گناہ اور زندگی کے بعد کا مطلب زندگی کے بعد بھی گناہ ہی گناہ. ایش تو آپ کی اولاد کرے گا LIC سے پیسہ لے کر، لیکن ادھر قبر کے اندر جھٹ آپ کے اوپر پڑ رہے ہوں گے کہ بچے کو تم نے کیا کرا کے آیا ہے، حرام مال کھلانے کی عادت تم بچے کو ڈال کر آئے ہو. بچے کو محنت سکھائیے، آپ کہیں کاروبار میں لگاؤ پیسہ. تجارت کیوں نہیں کر سکتے ہو کاروبار بھائی؟ آخر دنیا کر تو رہی کاروبار، تم بھی کاروبار میں جو نقصان ہوگا فائدہ ہوگا، جو ہوگا دیکھا جائے گا. فائدہ نقصان تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں. آپ کوشش کیجیے، پیسہ ہے آپ کے پاس تو فکس ڈپوزٹ میں رکھنا، LIC میں رکھنا، فالتو انشورنس کرانا. بھائی کوئی لازمی انشورنس ہے، آپ کسی ملک میں رہ رہے ہیں، ملک کا قانون ہے لازمی طور پر انشورنس کرانا، شریعت نے آپ کو اس کی اجازت دی ہے. لیکن یہ بھی کہا ہے کہ جو آپ نے انشورنس کرایا ہے، اگر پیسہ آپ کو واپس ملتا اور آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوا ہے دکان کا یا مکان کا یا گاڑی کا، تو وہ پیسہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے اس کا استعمال کرنا. آپ اس پیسے کو یہ کریں، اگر اس کا مالک معلوم ہے تو اس مالک کو واپس کیجیے. مالک معلوم نہیں ہو زائد رقم کا تو آپ غریبوں کو دیجیے بغیر ثواب کی نیت سے. آپ کو ثواب کی بھی امید اس مال کے خرچ پر رکھنی نہیں چاہیے. یہ حرام مال ہے، یہ دوسرے کا خون چوسا ہوا مال ہے، دوسروں کی راتوں کی نیند کو اڑا کر یہ حاصل کیا ہوا مال ہے. یہ حلال کیسے ہو جائے گا آپ کے لیے؟ یعنی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے مسلمانوں کو. دھڑلے سے آپ جو سود کھا رہے ہیں نا، آپ سوچ رہے ہیں کچھ ہونے والا نہیں ہے. آپ اپنی ماں سے زنا کر رہے ہیں، آپ اندازہ تصور کیجئے. کوئی اپنی ماں کو غلط نگاہ اٹھا کر دیکھنا گوارا نہیں کرتا ہے. مر جانا انسان گوارا کرتا ہے، مر جائے گا، لیکن اپنی ماں اور بہن کے اوپر ہم غلط نگاہ نہیں اٹھائیں گے. اور آپ اس طرح کے معاملات میں ملوث ہیں جس میں اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ کا الٹیمیٹم دیا. آپ معمولی سمجھ رہے ہیں کیا اللہ کا جنگ کا الٹیمیٹم؟ یا آپ معمولی سمجھ رہے اس طرح کی جو روایات آتی ہیں قرآن و حدیث کے اندر؟ کہا 40 روایات موجود ہے سود کے معاملات کو لے کر، اور قرآن میں تو پوری 4-5 جگہوں پر اس کو تفصیل سے بیان کیا. لہٰذا اس گناہ سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے. کوشش کرنا ہوگا ہر حال میں بچے ہم. کیا ہوگا؟ ہمارا اپنا مکان نہیں ہوگا تو ہم کرائے پر پوری زندگی گزار لیں گے، لیکن ہم سود کا پیسہ لے کر مکان نہیں بنائیں گے. کیا ہوگا؟ ہمارا بچہ ظاہر جگہ رہے جاہل، لیکن ہم اس کو حرام تو نہیں کھلائیں گے، اس کے پیٹ کے اندر آگ کا انگارہ تو نہیں ڈالیں گے. کیا ہو جائے گا؟ چند دن کی زندگی بھوکا ہی مرے گا، لیکن اللہ کے سامنے اللہ سے چل کے لیے تو کھڑا نہیں ہوگا. وہ غریب عوام کا پیسہ تو نہیں حاصل کرے گا. سود کھانے والے لوگ اخلاقی طور پر انتہائی گراوٹ کے حامل ہوتے ہیں. وہ تو دوسروں کا مال چھین کر کیسے اپنا مال بڑھایا جائے، کیسے سامنے والے کو بیوقوف بنایا جائے، کیسے سامنے والے کو ٹوپی بنایا جائے، زندگی بھر اس کے ذہن و دماغ پر یہی بات سوار رہتی ہے. آپ دیکھ لیں، میرے پاس بیٹھ گیا ایک آدمی آیا 2-4 سود بند کروا رہا تھا. کیوں بھائی؟ کیونکہ ایک اور بڑا سود لینا ہے. ہر وقت یہی فکر لاحق ہے کہ وہی سود لے کر وہ پرانا قرضہ بند کر رہا پھر نیا سود لے رہا ہے. دن بھر یہی معاملات ہیں. بینک کے اندر چلے جائیے. لہٰذا اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے. اس کی سنگینی کو جانیے اور ڈریے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. مومن اتنا نڈر ہو کے نہیں جیتا ہے. مومن کے سامنے اخروی زندگی ہمیں ہر وقت ہوتی ہے. ہر وقت اللہ کا استحضار ہوتا ہے، ہر وقت تقویٰ ہوتی ہے، ہر وقت پرہیزگاری ہوتی ہے، ہر وقت اس بات کا تصور اس کے دل و دماغ میں ہوتا ہے کہ کل دوبارہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. قرآن نے کہا کہ جو بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے، اپنے خواہشات سے رک جائے، اسی کے لیے جنت ہے. جنت ٹھکانہ انہی بندوں کے لیے ہے جو اس بات سے ڈرے کہ کل مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا پڑے گا. لہٰذا میں یہ برے اعمال نہیں کروں گا، میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، میں دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے حاصل نہیں کروں گا. جب اس تصور کے ساتھ بندہ گناہوں سے رکتا ہے تب جنت اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے، ورنہ جہنم بھی تیار کر کے رکھا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے.